نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ محترم حضرات، میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ زوجہ اور زوج کے حقوق جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں وہ 4-5 آیتوں کے اندر تھے، جن کے بارے میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا اور احادیث سے ثابت کیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے اگلی آیت بھی حقوق سے متعلق ہے، اس لیے کہ ہم لوگ حق لینا تو جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ عام ذہن یہی ہو گیا ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ اور اس کو سختی سے یا نرمی سے وصول کرنا تو ہم خوب جانتے ہیں اور اس کو بھولتے نہیں، لیکن دوسرے کا حق اگر ہمارے اوپر ہے تو اس کو دینے کا نام نہیں لیتے، بلکہ ایسی تدبیریں کرتے ہیں اور وہ بہانے تراشتے ہیں کہ دوسرے کا حق ہم یہاں سے لے کر آخرت میں چلے جائیں، حالانکہ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، نازک ہے، سنگین ہے، جیسا کہ آگے چل کر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین فرما دیے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق تو گزر چکے اور ان پر تفصیل سے میں نے کلام کر لیا، اب دوسرے حقوق اس کے اندر، اس آیت کے اندر آئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا جو بندوں پر ہے، بالخصوص مومنین پر۔ فرمایا کہ اور تم سب اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو۔ عبادت کا مفہوم ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ عبادت کہا جاتا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کو وقت پر ادا کرنا، دل چاہے یا نہ چاہے، اس کو عبادت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو ذمہ داریاں اور فرائض عائد فرمائے ہیں ان کو وقت پر پابندی سے ادا کرنا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ ہم عام طور پر اس سلسلے میں یہ کرتے ہیں کہ اگر دل چاہ گیا تو عبادت کر لی، دل نہیں چاہا تو نہیں کی۔ خصوصاً اگر کوئی افتاد پڑ گئی، کوئی مصیبت واقع ہو گئی تو مجبور ہو کر ہم کچھ عبادت کر لیتے ہیں، اور اگر امن و امان ہے، سکون ہے، خوشحالی ہے تو عبادت کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ عبادت جو میں نے کہا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ اور ذمہ داریوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرنا، اور وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے اپنے بندوں پر عائد فرمائی ہیں بہت ہیں، کیونکہ بندہ مومن نام ہے اللہ کے غلام کا، نفس کے غلام کا اور شیطان کے غلام کا نام نہیں ہے مومن۔ نفس اور شیطان کا جو غلام ہوتا ہے یا وہ فاسق و فاجر ہوگا
یا منافق ہوگا اللہ محفوظ رکھے یا کافر ہوگا۔ بندہ مومن کہا جاتا ہے اس کو کہ جو اللہ رب العزت کا غلام ہو، اور غلام اور آج کل کے اعتبار سے ملازم کہہ لیجیے، جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے اور وقت اس کا مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے اس وقت میں کام کرنے کا، اگر دل چاہے تو، نہ چاہے تو۔ ہر صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ ڈیوٹی اور فرائض انجام دے، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے۔ کیا کوئی ملازم ایسا ہے آپ کی نظر میں کہ جس کی خواہش پر اور جس کے دل چاہنے پر ملازمت میں چلا جانا اور دل چاہنے پر وہاں سے واپس آ جانا ہے کوئی ایسا؟ یہ ملازم کی بات ہے جو 8 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، لیکن جو دن اور رات کا ملازم ہو یا غلام ہو، وہ غلام جس کو خریدا جاتا ہے اپنے مال سے، اور آج کل اس زمانے میں اس کا وجود نہیں، پہلے زمانے میں اس کا وجود تھا کہ غلاموں کو خریدا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا۔ ایسا غلام جس کو خرید کر کوئی شخص لایا ہے اور وہ اس کا مجازی مالک بن گیا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کر نہیں سکتا۔ اگر دل چاہتا ہے تب بھی اس کی خدمت کرے گا، نہیں چاہتا تب بھی کرے گا۔ ہم سب اللہ رب العزت کے غلام ہیں۔ ہر مومن باندھی ہے اللہ کی، ہر مرد مومن اللہ کا غلام ہے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہیں، ورنہ وہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو بغیر وقت کی پابندی کے ادا کرنا ہوتی ہیں۔ لہذا وقت کی پابندی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہر حال میں اس بندہ مومن پر لازم ہے۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت کا میں نے بہت ہی جامع قسم کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ حتیٰ کہ خرید و فروخت بھی ہے، بیع و شراء بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ اور آگے بڑھیے تو اس کے بعد اس کے اندر ملازمت بھی ہے، نوکری بھی، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں۔ زراعت پیشہ ہے کوئی تو اس کے اندر بھی، گویا اس پوری زندگی میں جو مومن کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی جانب سے ذمہ داریاں موجود ہیں، ان کو ادا کرنا صحیح طریقے سے، یہ ہے مومن کی شان اور یہ ہے اللہ کے غلام کی شان، اللہ کی باندیوں کی شان۔ یہ نہیں کہ دل چاہا کر لیا، دل چاہا نہیں کیا، وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ نفس پروری ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے، اللہ کے حکم کی نہیں کی۔ اللہ کے حکم کی پیروی تو اس وقت ہوتی کہ جب دل نہیں چاہ رہا اور پھر بھی اس کو پورا کر لیا۔ صبح کا وقت ہے، سہانا وقت ہے، آنکھ نہیں وہ نماز کا وقت ہو گیا، اب دل چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لیں تو اٹھ گئے، اور اگر دل نہیں چاہا تو پھر لحاف کے اندر دبک گئے۔ یہ تو عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ دل چاہے تب بھی اور نہ چاہے تب بھی۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو نفس کی خواہش کے خلاف، یعنی دل چاہنے کے خلاف جو عبادت کی جائے اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا دل نہیں چاہ رہا اور ہم اس دل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
اپنے رب کے حکم کو پیش نظر رکھ کر عبادت کر جائیں، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے بمقابلہ اس کے کہ خوشی اور رضامندی سے ہم عبادت کریں۔ ہے عبادت وہ بھی اور ہے عبادت یہ بھی، لیکن نفس کے خلاف جو کام کیا جائے گا عبادت کے طریقے پر، اس کے اندر واقعتاً زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی حدیث ہے، میں مختصر خلاصہ اس کا بیان کیے دیتا ہوں۔ کسی نے دریافت کیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں، ان میں سے ایک آپ نے یہ بیان فرمایا، الوضوء علی المکارہ، دل نہیں چاہتا اور پھر وضو کر لے۔ مکارہ سے مراد یہی ہے کہ مشقت کر کے اور زبردستی کر کے وہ کام کر لے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت جو ہے وہ خلاف نفس کام کرنے کے نیچے چھپی ہوئی ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف عبادت کرے گا اور اسے راضی کرنے کی فکر کرے گا، بس یہ ایک پردہ ہے اس کا، وہ اٹھ جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا وحفت النار بالشہوات، اور جہنم یہ چھپی ہوئی ہے خواہش نفس پر عمل کرنے کے نیچے۔ اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتا ہے، نہ اللہ کو دیکھتا ہے، نہ رسول کو دیکھتا ہے، نہ قرآن کو دیکھتا ہے، نہ وہ اسلام کو دیکھتا ہے، نہ سنت اور شریعت کو دیکھتا ہے، بس جو دل میں آ گیا اس پر عمل کر لیا، یہ ہے خواہش نفس۔ یہ خواہش نفس پر عمل کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ خواہش نفس کا ایک پردہ ہے، بس اس کے ہٹتے ہی وہ سیدھا جہنم میں گرے گا۔ جہنم چھپی ہوئی ہے خواہشات پر عمل کرنے میں، اور جنت چھپی ہوئی ہے خلاف نفس مشقت کے کام کرنے میں۔ یہ اس سے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ میری امت میں سے، اس امت مسلمہ میں سے جو جنت میں جانا چاہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ اللہ کے فرائض کو، اس کے احکام کو ہر حال میں ادا کرے، مشقت کے ساتھ ادا کرے، نفس کی خواہش کے خلاف ادا کرے، جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر آج کل کسی آزادانہ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، تو پھر سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ بچائے جہنم کا ہے۔ تو وہ عبادت جو کی جاتی ہے مشقت کے ساتھ اور نفس کی خواہش کے خلاف، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے بمقابلہ اس عبادت کے جس کو انسان کرتا ہے خوشی خوشی، دل سے، دل اس طرف راغب ہے اس لیے کر لیا ہے، وہ بھی عبادت اور اس میں بھی اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنا اجر و ثواب اس میں ہے اس میں نہیں۔ کام میں گھرا ہوا ہے، کاروبار چل رہا ہے، نماز عصر کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، اب یہاں پر نفس تقاضا کرتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، رک جاؤ، ان کو تو نپٹا دو۔ دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، غلام کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے تو معذرت کر لے اور سیدھا مسجد میں آ کر عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ یہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس کے نفس کے خلاف ہے اور اس میں مشقت ہے، لہذا اس نماز کا اجر و ثواب ایسے تاجر کی نماز کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا
بمقابلہ اس کے جو بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اور نماز کا وقت آ گیا اور کھڑا ہو گیا، اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس نے محنت کی، اس نے مجاہدہ کیا، اس نے مشقت بھری، لہذا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ملازم ہے، گیا اپنی ڈیوٹی پر اور اس نے دیانت داری سے کام کیا، لیکن ابھی ڈیوٹی ختم ہونے میں 4 گھنٹے باقی ہیں، دل چاہا کہ میں گھر چلا جاؤں، کام چھوڑ کر گھر واپس چلا جاؤں۔ اس خواہش کو اس نے دبا دیا کہ نہیں، مجھے اپنی تنخواہ حلال کرنا ہے، مال حرام مجھے لینا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو، یہ تو خیانت ہو جائے گی، لہذا بیٹھ گیا پھر جم کر۔ یہ اجر و ثواب کا زیادہ مستحق ہوگا بمقابلہ اس کے کہ جو خوشی کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ 8 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر کام کرتا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو۔ شرک کے معنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک گرداننا۔ اللہ رب العزت کی ذات یکتا ہے، قل هو اللہ احد، یکتا ہے، نہ کوئی اس کا سہیم نہ شریک نہ اس کا کوئی مثل، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی ذات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی کی ذات کے اندر بڑے کمالات ہیں، ایسے ایسے کمالات ہیں کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں۔ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، ہر قسم کے عار سے وہ بالکل پاک و صاف ہے۔ اس طریقے سے اگر اللہ رب العزت پر ایمان ہے تو وہ موحد ہے اور توحید پرست ہے، اور اگر اس نے کسی کو شریک گردان لیا، اللہ نہ کرے، اپنے عقیدے کے اندر اس نے شریک گردان لیا۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ بچائے کہ فلاں بت مثلا وہ شریک ہے اللہ کا فلاں کام میں، یہ کھلا شرک ہے۔ یہ بت کی مثال میں نے اس لیے دی کہ کفار قریش ایسا ہی سمجھتے تھے کہ ان کے یہاں 360 بت تھے، اور ہر بت ایک دن کے لیے تھا، سال بھر کے ایک دن کے لیے، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے ان کے توہمات تھے۔ وہ کہتے تھے بڑا تو سب سے اللہ ہے، لیکن یہ چھوٹے اس کا کام کرنے والے ہیں جو یہ بت ہیں۔ کھلا شرک قرآن نے اس کو قرار دیا ہے۔ چھوٹے کام بھی اللہ کرتا ہے، بڑے کام بھی اللہ کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہے کرتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ فعال لما یرید، کر لیتا ہے، کرنے والا ہے وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ جس طرح چاہے کام لے لیتا ہے اپنی مخلوق سے، اس کا نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی مشیر، اللہ رب العزت کا نہ کوئی معاون ہے نہ مددگار، یکتا ہے، ہر اعتبار سے یکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص مخلوق میں سے اللہ تعالی کا شریک بنا دے اس کو، کسی کو، تو یہ کھلا شرک۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چاند اور سورج کام کرتے ہیں،
بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بت کام کرتے ہیں، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ پیر اور ولی کام کرتے ہیں، اور یونان میں تو ایک عجیب عقیدہ تھا اس زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے عجیب عقیدہ تھا۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بس عرش بنا دیا اور فارغ ہو گیا، بس آگے اس کی طاقت نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر عرش نے پیدا کیا اور آسمانوں کو، اور سب سے نیچے کا جو آسمان ہے اس نے پیدا کیا تمام کائنات کو۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا فلسفہ اسی طرف لے کر گیا تھا، کھلا شرک۔ اللہ تعالیٰ کو تو معطل بنا دیا معاذ اللہ، اور دوسروں کو اس کی خدائی دے دی۔ شرک بہت سی قسموں کا ہے، جس کی تفصیل میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، مثالوں سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو ایک خدا نہ مانے، ایک سے زیادہ مانے، وہ بھی مشرک۔ جیسے ہندو ہزاروں دیوتا مانتے ہیں، جیسے عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، جیسے یہودی 2 خدا مانتے ہیں، جیسے مجوسی 2 خدا مانتے ہیں، آتش پرست۔ یہ سب کے سب مشرک، قرآن کریم نے ان کو مشرک قرار دیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں کے عقیدے پر رد کیا ہے کہ یہ لوگ کھلے مشرک اور کافر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 ہیں، 3 میں سے 1 ہے۔ یہ فلسفہ آج تک کوئی نہ سمجھا سکا، نہ کوئی سمجھ سکا کہ 3 خدا ہیں، ان میں سے 1 ہے۔ اسی کے ذیل میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بھی کھلے مشرک اور کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی کھلے